کے لیے حضرات پرسوں فیصل آباد کی تحصیل ہے جڑاوالا، وہاں ایک بڑا المناک غمناک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا کہ دو عیسائی نوجوان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، آیات مبارکہ قرآن پاک کی، قرآن پاک کے اوراق پر گالیاں لکھیں اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کی۔ یہ بڑا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ تھا۔ اب اس کے ری ایکشن میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں ان لوگوں کو کوئی سمجھدار مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، وہ دنائی والا کام نہیں تھا، ری ایکشن تو بنتا ہی تھا۔ وہاں کی اور اس بستی کی عوام نے ان عیسائی لوگوں کے گھر جلائے، 2-3 چرچ ہیں جن کو جلایا، آگ لگائی۔ یہ بڑا ہی غمناک اور المناک معاملہ تھا دونوں طرف سے ہی۔ پہلے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس میں پیچھے محرکات کیا تھے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے۔ جس ملک پاکستان کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں، اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں بوڑھے والدین نے اٹھائیں، بوڑھی ماؤں کی لاشیں نوجوان بیٹوں نے اٹھائیں، نوجوان بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، نوجوان ہماری بیٹیاں بہنیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگائیں، ایسے اندھے کنویں تھے جن میں چھلانگیں لگا کے انہوں نے اپنی جان تو دے دی، عزت بچائی۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے۔ اس کو بنانے میں تمام لوگ شامل تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہاں رہنے والے ہندو بھی، سکھ بھی، جتنے بھی مذاہب ہیں سارے لوگ تھے۔ اب آئے دن یہ فسادات ملک پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جی دیکھیں مولویوں نے ایسے کر دیا، مولویوں نے لوگوں کو اشتعال دعایا، مسلمانوں نے ایسے کر دیا۔ میرے بھائی جان، مسلمان ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی علماء کرام ایسے ہیں۔ ہمارے علماء کرام تو اللہ کی رحمت سے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر باوضو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ علماء کرام اللہ کی زمین پر اللہ کی رحمت ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا۔ ان علماء کی وجہ سے ہی دنیا میں اگر امن ہے، چین ہے، شانتی ہے تو یہ ان علماء کی ہی بدولت ہے، جو دیکھتے ہیں بے لگام ہو کے علماء کرام پر چڑھ دوڑتا ہے، فلاں مولوی نے ایسے کیا، فلاں مولوی ایسے کر رہا ہے، مولویوں نے سپیکروں میں اعلان کیا، اور کوئی مولوی اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ جہالت مقامی، یہ جہالت جو تھی یہ مقامی عوام کی تھی۔ علماء تو روکنے والے ہیں، علماء تو امن کا درس دیتے ہیں، علماء کرام تو پیس کا درس دیتے ہیں۔ اسلام کا نام ہی پیس ہے، امن ہے، شانتی ہے۔
اسلام تو ہے ہی امن کا پیغام، اور اگر ان محرکات پر غور کیا جائے کہ بات دراصل کیا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ یورپین ممالک سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا قانون پاس ہوا ہے، وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، ہم نے احتجاج کیا، یہاں پاکستان میں بھی بڑے احتجاج ہوئے اور عرب ممالک میں احتجاج ہوئے، بلکہ یورپین کنٹریز میں مسلمانوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے۔ اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بدبخت قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو یورپین یونین والے، یورپ کی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ اس کو بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، اسے پرپوزل بھیجتی ہیں، اسے یہاں سے چھڑا کے لے جاتی ہیں، اور اسے اس معاشرے میں بڑا پروٹوکول ملتا ہے، بڑی دولت ملتی ہے، بڑے پیسے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان بدبختوں کا یہ جسارت کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، اسی لیے یہ جسارت کر رہے ہیں قرآن پاک کو کی بے حرمتی کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی۔ کل ایک گجرانوالہ میں امن سیمینار تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تھے، علماء بریلویہ، علماء دیوبند اور کرسچن کمیونٹی کے عیسائی پادری کافی تعداد میں تھے۔ مجھے بھی الحمدللہ موقع ملا اپنی جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کرنے کا، اپنے مسلک کی نمائندگی میں نے کی۔ یہ ہمارے ڈویژنل صدر جناب یوسف کھوکھر صاحب، ڈویژنل چیئرمین امن کمیٹی، ان کی زیر قیادت تھی یہ امن پروگرام۔ تو علماء کرام نے خطاب کیے، پادری حضرات نے بھی وہاں خطاب کیے، سب نے کہا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہاں بالکل ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی درد دل رکھنے والا ایسے کام کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گا کہ کسی پاکستانی کے، کسی ہمارے ملک کے معاشرے کے رہنے والے امن پسند شہری کا گھر جلایا جائے یا اس کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کو کوئی جانی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسے چاہتا ہے کہ ایسے ہو، معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں فساد ہو، دنگا ہو۔ اصل محرکات کیا ہیں؟ میں نے کل بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ اصل محرکات کیا ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے کل بھی یہ سوال کیا، کافی 20-25 تقریباً پادری حضرات بیٹھے تھے، میں نے ان سے کل بھی یہ سوال کیا تھا ای لائبریری گجرانوالہ میں کہ میرے بھائی جان، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کی اور ہماری دکھ درد سانجھے ہیں، آپ کی اور ہماری خوشیاں سانجھی ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں ہمارا آپ کا آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے، ایک دوسرے کی بیماری وفات کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بھائی جان، کوئی مسلمان یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے۔ کوئی مسلمان یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ انجیل مقدس بائبل کی توہین کرے۔ کیوں؟ بائبل، انجیل، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ قرآنی، وہ آسمانی کتاب ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ ہم جب تک
اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانے تو ہم تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بائبل کو آسمانی کتاب نہ مانے ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل. اللہ پاک کا فرمان ہے اے مومنو تب تک تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان تمام نبیوں پر نہ ہو، جب تک تمہارا ایمان اللہ کے فرشتوں پر کا نہ ہو، جب تک تمہارا ایمان اللہ کے آسمانی بھیجی ہوئی کتابوں پر نہ ہو. آئیے ذرا قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا تلک الرسل، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بالروح القدس. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، ان کے ایک دوسرے پر درجے ہیں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ہم نے کتاب دے کر ایدناہ، اور ہم نے مدد کی اس کی بے روح القدس. روح القدس یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اس سے آگے بڑھ کر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئیں گے. اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گا. اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دجال کو ختم کروائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کے اسلام کا بول بالا کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کے مسلمانوں کی مدد کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 40 سال زندہ رہیں گے. بعض روایات میں ہے 40 مہینے یا 40 دن زندہ رہیں گے. شادی کریں گے، نکاح کریں گے، فوت ہوں گے. اور ایک حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میرے اور ابو بکر کے درمیان دفن ہوں گے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے. اب ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر نہیں سکتے. جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، بلکہ ہم اس سے خود نپٹیں گے. جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں اور تورات آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے. قرآن پاک کی میں نے ان کے یہ ریکویسٹ کی، سوال کیا کہ یار آج تک کسی مسلمان نے تو بائبل مقدس کی توہین نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی. آپ اپنی عوام کو کیوں نہیں یہ بتاتے کہ کسی آسمانی کتاب کی توہین کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کسی پیغمبر کی توہین کرنا کتنا بڑا جرم ہے. پھر ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جس معاشرے میں تم اقلیت ہو، تھوڑے ہو، مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یہ کہ مسلمانوں نے ایسے کیا، مسلمانوں نے ایسے کیا، حالانکہ
یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ تیسرا معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر فوری طور پہ حرکت میں آئیں، جس نے غلطی کیا، گناہ کیا، اسے فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، لوگوں کے جذبات ایسے نہ بھڑکیں۔ وہ جڑاوالا کا ڈی سی عیسائی تھا، اس بات کو اب لوگ چھپا رہے ہیں، عیسائی کمیونٹی چھپا رہی ہے، احتجاج بڑے کر رہے ہیں، ایسے ہوا۔ ڈی سی عیسائی تھا، اس نے ان نوجوانوں کی پشت پناہی کی، ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ اس لیے عوام کے جذبات بڑھکے، عوام نے غلط کام کیے، اچھے کام نہیں کیے، کیونکہ عوام میں زیادہ تر جہالت ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو اکثر نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو بھڑکانے والے کئی ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، میرے آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، اور دین لوگوں نصیحت جے، دین تے نصیحت ہے، دین تے ہر ایک نال محبت کرن دا وال دسدا ہے۔ آؤ ذرا سنو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبوی چ ایک عیسائی آیا نجران دا۔ اے نجران چ ایک کلیسیا سی، اس کلیسیے وچ اے آندے نے کسے مسلمان نے جا کے پخانہ کیتا یا پیشاب کیتا، اے بدلہ لین واسطے نجران تو چلیا۔ نجران تو چلدا مدینہ طیبہ پہنچیا۔ او کیڑے مدینہ ہے؟ اللہ دی قسم او مدینہ جس مدینے واسطے میرے آقا دعاواں کر دے رہے، اللہ جی حرم تو مکے نو بنایا ہے، میں مدینے نو حرم بنان واسطے تیرے کولوں دعا کرنا وا۔ او کیڑا مدینہ جس مدینے چ ایک نماز پڑھیا 1000 نماز دا ثواب ہے۔ کیڑا مدینہ جس مدینے چ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ چل دے تے اپنی جتیاں اتار لیندے، شاگرداں دے استاد جی جتیاں کیوں اتاریاں جے؟ امام صاحب فرماندے نے او میرے شاگردو، اے نہ گلیاں چ میرا سونا محبوب چلدا ہوندا سی، مینوں شرم اوندی ہے جتھے میرا محبوب چلدا سی او نہ گلیاں چ میں جتیاں سمیت چلا۔ او کیڑا مدینہ اللہ دی قسم نہ پیار مدینے نال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آخری ایام نے لوگ آندے نے عثمان انج کر مدینہ چھڈ کے شام چلا جا، تیری جان بچ جائے گی۔ کوئی اس کسے کیا عثمان مدینہ چھڈ کے مکے چلا جا، تیری جان بچ جائے گی۔ کسے کیا عثمان شام دا گورنر معاویہ ہے، شام چلا جا۔ کوئی یمن جان دے مشورے دیندا ہے، واہ عثمان مدینے نال تیری کنی محبت ہے۔ پیارے عثمان فرماندے نے میں جان دے سکنا وا، اللہ دی قسم مدینہ چھڈ کے نہیں جا سکدا۔ کیڑا مدینہ؟ او جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، او دلو حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے خوب صفائیاں
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਏ ਅਕਦਸ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਏ ਅਕਦਸ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਦਿਲ ਬੇਸਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਪਵੇ, ਬੇਨੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਯਕਦਮ ਰਸ਼ਨਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨਾ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਰਜ਼ੁਕਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਫੀ सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। साथी आंदे ने, उमर की दुआवां करदे हो? अल्लाह पाक ने इस्लामी सल्तनत ਨੂੰ बड़ी वसी सरहदां अता फरमाइयां ने। इस्लामी सल्तनत दियां सरहदां ईरान तो अगे चलियां गईयां। ईरान फतह हो गया है, शाम फतह हो गया है, फलस्तीन फतह हो गया है, मिस्र फतह हो गया है, यमन फतह हो गया है। एडी एडी दूर इस्लामी सल्तनत दियां सरहदां फैल चुकियां ने। ते किवें तुहानू मदीने शहादत दी मौत आएगी? लेकिन उमर आंदे ने, अल्लाह दी कसम है, मैनू इस मदीने नाल इन्नी मुहब्बत है, इन्ना प्यार इस मदीने नाल, मेरा दिल करदा है उमर नू मौत भी आए तो शहादत दी आए, आउणी भी शहादत दी है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दे प्यारे साथी फरमाया करदे सन, एक दिन मैं ओहद पहाड़ ते अल्लाह दे महबूब दे नाल खड़ा सा, नाल उस्मान सी, नाल अबू बकर सी। ओहद पहाड़ वजद च आ गया, ओहद ने हिलना शुरू कर दिता। प्यारे ने अपना प्यारा पाऊं ओहद पहाड़ ते मारिया ते आका फरमांदे ने, उस बुत या ओहद वा इन्ना अलैका नबियन व सिद्दीकन व शहीद दान। ओ ओहद ठहर जा, तेरे ते एक अल्लाह दा नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा, दो शहीद खड़े ने। मेरे आका ने मैनू शहादत दियां मुबारकां दित्तियां ने, शहादत दियां पशीन गोइयां फरमाइयां ने। मैनू ये पता है उमर ने कदी भी बीमार होकर फौत नहीं होना, उमर नू कदी भी चार पाई ते मौत नहीं आउणी। उमर ने जदों भी फौत होना है, शहादत दी मौत फौत होना है। आरज़ू जुस्तजू तमन्ना तड़प उमर दी है वे, अल्लाह जी उमर नू मौत ते आउणी आउणी है। अल्लाह जी उमर दी शहादत होए ते नबी दा सोना शहर मदीना होए। इन्नी अल्लाह दी कसम मदीने नाल मुहब्बत किसे कहण वाले तदे ही किया है ना, एवें लई ना फिरो मैनू, एवें लई ना फिरो मैनू इन्हां शहरां दे विच। ओए एवें लाहौर वल सानू ना लई फिर, एवें पाक पट्टन वल ना लई फिर, एवें अजमेर वल ना लई फिर, एवें कूफे इराक वल ना लई फिर। साडी मुहब्बत ते मदीने नाल ही, साडी मुहब्बत ते मक्के नाल ही। एवें लई ना फिरो मैनू इन्हां शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। दिल करदा मैं रोजे दे पास होवां, इस जन्नत तो कदे ना उदास होवां। ओ जी करदा मैं रोजे दे पास होवां, इस जन्नत तो कदे ना उदास होवां। लिखिया जावां मैं बुलाला, लिखिया जावां मैं सोहेबा बलाला दे विच, लिखिया जावां मैं बलाला ओ ज़हरां दे विच। जी लगदा नबी जी दे शहरां दे विच। उस मदीने पाक च मस्जिद नबी च मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने। एक बद्दू आया, ये ओह ही नजरान दा बद्दू सी। नजरान दा ईसाई बदला लेन वास्ते आया कि इन्हां साडे किलसीए च पखाना कीता, मैं इन्हां दी मस्जिद च पेशाब करके आउणा। तो अज फरमायो इस्लाम कितना अमन वाला मजहब है, और मेरे आका कितने अमन वाले ने, कितना अमन दा दर्स मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देन वाले ने। अद्दीन
ان الدین عند اللہ الاسلام، اور حدیث پاک چ موجود ہے الدین النصیحہ۔ اے آن کے نا مسجد نبی دے صحن وچ پیشاب کرن لگ پیا، صحابہ نس کے نا انہوں روکن لگے، توجہ فرمایا واہ سونیا تیری عظمت تو صدقے لکھاں جانا قربان، فرمایا انہوں روکو نا، صحابہ رک گئے، انہیں پیشاب کر لیا تے نبی پاک فرماندے انہوں میرے کول لے کے آؤ، کول لے کے آئے تے آپ فرماندے نے مسجد اللہ دی عبادت واسطے نے پیشاب واسطے، اور پھر انہوں نہیں کیا کہ جڑا کیتا ہی انہوں صاف کر، اپنے ساتھیاں نوں فرمایا جاؤ دے اتے پانی روڑ دیو، صاف کرا دیتا۔ تے جے ایتھے کو آن کے ایڈی ایسی حرکت کرے تے چاچا ساڈا کول ہوئے، وہ چھوٹا کرے گا مار مار ڈانگا، ہاں وڈا بھی نہ کڈ چھڑیا تاں گل کریا جے، کر کے تے ویکھے کوئی۔ لیکن سونے محبوب دی عظمت ویکھو، میرے پیغمبر دی سیرت ویکھو، سیرت ویکھو میرے پیغمبر دی، کیا درس دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ آ جڑے روز آندے نا اے ساریاں اللہ دی قسم اسلام نو مولوی انج کردے نے، مولوی انج کر، مولوی تے اٹیک، اسلام تے اٹیک ہے۔ توجہ فرماؤ، مولویاں کول کنا کو لوگ بیندے نے، 8 دن جمعہ ہوندا تے جناب آنا ہے جمعے والے دن جدو نماز دا ٹائم ہونا نا، جدو مولوی آخری ساواں تے ہوئے گا ادو ہی جاواں گے۔ یہ کوئی گل ہی سن نہ لئیے، مولوی بچارا ہونے تھے کی کرے، مولوی کو کنا کو لوگ بیندے نے جیڑیاں نصیحتاں وصیتاں کرے، اور 8 دن پورے سوشل میڈیا ایڈا بے لگام، اور ساڈے سیاستدان سب تو وڈے بے لگام، جنہ پارلیمنٹ ہاؤس کھڑیا ہو کے جنہوں مقدس زبان مقدس زبان مقدس زبان ہے، او زبان کھڑیا ہو کے ایک دوجے نو 10 سال ہو گئے نے گالاں کر دیا، 10 سال تو بکواس کر رہے نے ایک دوجے دے خلاف، اور جو لچا لفنگا وڑیا پارلیمنٹ اسے جنہوں بولن دی تمیز نہیں، یہ ساڈے رہنما نے، یہ ساڈے رہبر نے۔ اللہ دی قسم مولوی جدوں بھی گل کرے گا امن دی کرے گا، مولوی جدوں بھی گل کرے گا محبت دی کرے گا۔ اللہ دا فرمان ہے جیڑا مولوی ہے وہ غلط گل نہیں کر سکتا، کدی بھی اگ لان والی گل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ دا فرمان ہے کہ اللہ کو صرف علماء ہی ڈر دے نے، جس دل چ اللہ دا خوف ہے، اللہ دا ڈر ہے، کیا وہ عوام نو لڑائے گا؟ وہ کہے گا کسے دے گھر جلا دیو، کسے دی عبادت گاواں دے حملے کر دیو؟ جدے دل چ بھی اللہ دا خوف ہے، اللہ دا ڈر ہے، اسلام نو جانن والا ہے، اسلام کی ہے الدین النصیحہ، دین تے نصیحت ہے، دین نصیحت دا نام ہے۔ جدے کول نصیحت نہیں، جس دے کول امن نہیں، میرا عقیدہ ایمان ہے کہ او دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں۔ بلا وجہ کسے پرامن شہری دے گھر تے حملہ کرنا، او دے گھر نو جلانا، او دی عبادت گاہ نو جلانا، یہ کس دین چ لکھیا ہے؟ اللہ دی قسمیں یہ کوئی دین دی تعلیم نہیں۔ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماندے نے کہ اسلام اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ جتنے انبیاء آئے اسے دین اسلام تے آئے، ہر نبی دین اسلام تے آیا، مختلف وقتاں وچ مختلف کتاباں آئیاں، لیکن ساریاں دا اصل مشن کی سی؟ اصل مشن اللہ دی توحید سی، اصل مشن معاشرے دی اصلاح سی۔ سارے دے سارے جتنے نبی آئے، سارے دے سارے اللہ پاک فرماندے نے
سارے دین اسلام تے سن ساریاں دی دعوت اللہ پاک دی توحید سی فرمایا وا الہ عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ جناب ہود علیہ السلام آئے قوم عاد وال تے دعوت کی ہے ما لکم الہ غیرہ اللہ تو علاوہ غوث کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے جناب شعیب علیہ السلام آئے مدین والیاں وال وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ شعیب علیہ السلام آئے انہاں دی دعوت بھی اے ہوئی ہے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ جناب نوح علیہ السلام آئے تے دعوت کی لا الہ الا اللہ جناب لوط علیہ السلام آئے تے اے ہوئی دعوت ہے ما لکم من الہ غیرہ سارے نبیاں دی دعوت ایک اللہ دی دعوت ہے دین اسلام دی دعوت ہے سارے انبیاء علیہ السلام امن دا درس لے کے آئے سارے نبی آئے تے اس واسطے آئے معاشرے دی اصلاح ہو جائے معاشرہ غلط کماں تو بچ جائے جڑے لوگ اللہ تو بیگانے ہو گئے نے اللہ نال جڑ جان جڑے لوگ اسلام نو چھڑ چکے نے وہ دین نال جڑ جان سارے نبی آئے نصیحت کرنے واسطے اسلام کی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے اسلام سلام چوئے جس دا نام امن ہے شانتی ہے جدا نام پیس ہے جیڑا امن دا درس دیندا ہے اسلام اللہ دی قسم ایسا مذہب ہے جس نے والدین دے حقوق دسے یورپ وچ دیکھیا جے والدین بڈھے ہو جاندے نے تے انہاں واسطے ماں باپ لئی اولڈ ہوم بنے نے وہ اولڈ ہوم وچ والدین نو چھڈ ہوندے نے بڈھیاں لئی نا گھر بنے نے سرکاری بچے وہ بچیاں دے منہ نو ترسدے رہندے نے روندے رہندے نے ساڈے بچے کتھے گئے نے اپنے بچیاں نو بلاندے نے کوئی مل نہیں جاندا اللہ دی قسم اسلام واحد مذہب ہے جنہیں والدین دے حقوق دسے نے جنہیں ماں باپ دے بھیڑاں بھراواں دے حقوق دسے نے اور فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ ایمانکم ان اللہ لا یحب مختالا فخورا اسلام و مذہب ہے جنہیں والدین دے حقوق دسے نے سب تو پہلو اللہ دا حق دسیا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ اللہ دی عبادت کرنی ساڈے معاشرے چ ایک گل مشہور ہے اے بہت ضروری دسن والی گل ہے کہ سارے نہ یہی گل آندے نے کہ رب نے اپنے حق معاف کر چھڑنے نے سنتے ہو نا روز لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرنے رب نے اپنے حق معاف کر چھڑنے
یہ کہڑے بےوقوف نے تہن دس چھڑیا رب نے اپنے آپ کو معاف کر چھڑنے؟ جتھے بھی اللہ نے حقوق العباد دا مسئلہ بیان کیتا ہے سب تو پہلو کیا وعبد اللہ، عبادت اللہ دی ہے. کتے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اپنے رب دا اعلان سنو، اللہ تعبدو، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. رب دا حق ہے ذات واحد، عبادت کے لائق ہے ذات واحد، عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق. اللہ یزدانی شہید دی قبر منور فرمائے جدو بیان کر اسی کی ہے سرکار، جوم جوم کے پھر پڑھنا، اسی کی ہے سرکار، اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق اسی کی ہے ذات، سجدے کے لائق. او لوگوں پڑھا دے تھے والے ہو، گرد و نواز دوڑ والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، اور جکاؤ تو سر اس کے آگے جکاؤ، جکاؤ تو سر اس کے آگے جکاؤ، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سب تو پہلو اللہ دی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ نال نیکی کرنی ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبیاں دا خیال رکھنا ہے. وَالْيَتَامَى، یتیماں دا خیال. اللہ دی قسم ہے اینو آندے جے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام نے یتیماں دے حقوق بیان فرمائے. نبی پاک فرماندے نے آنا وقتا، دو انگلاں نہ آپ نے اپنیاں، اے وسطی، اینو آندے نے وسطی، اینو آندے نے دوبابا، یہ دونوں انگلاں آپ نے جوڑیاں، وسطی اور دوبابا. فرمایا جس طرح اے دو انگلاں جڑیاں نے، اے وسطی اور دوبابا دو انگلاں جڑیاں نے، آقا فرماندے نے آنا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ ہاتین ہاکذا فی الجنہ. جس طرح یہ دو انگلاں نا میں جوڑیاں نے جڑیاں نے دو انگلاں، اس طرح قیامت دے دن یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں دوویں اکٹھے ہوواں گے. اور نبی پاک دا ساتھ کنوں ملنا ہے؟ یتیماں دیاں زمیناں دے قبضے کرنے والےاں نوں، یتیماں دا مال ہڑپ کرنے والےاں نوں، کمزور اور ماڑے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کرنے والے قبضے گروپاں نوں. اللہ دی قسمیں ایسے قبضے گروپاں نوں تے نبی پاک نے فرمایا جنہیں کسی دی ایک بلشت زمین، یعنی ایک گٹھ، ایک بلشت زمین تے قبضہ کیتا ہے، اللہ ستے زمینہ قیامت نو دے سر تے رکھ دیں گے. توجہ فرماؤ، اے جا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین النصیحہ، اور دین نصیحت ہے. فرمایا ستے زمینہ او دے سر تے رکھیاں جان گیاں. جیڑا کسے دی ایک بلشت، سانو ہن اللہ دا کوئی ڈر ہے؟ اللہ دا ڈر ہے، انہوں بڑا کامیاب سمجھا جاندہ ہے. وہ جنہیں فلانے دی زمین کھوڑی، فلانے دی کو جھوٹ فراڈ مار کے نا بھینا دے ناں تے ہور عورتاں کھڑیاں کر کے جناب پیلی انہیں نہ لوا لئی ہے. بڑا سیاںا ہے، بڑا سمجھدار ہے. اینو آندے نا بڑا سیاںا ہے. جنہیں ہور بیبیاں نا کرائے دیاں لے کے تے اوتھے کھڑیاں کر کے عدالت تے بھینا دے ناں تے نا زمین اپنے ناں لوا لئی ہے. وہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیاںا ہے. وہ ویکھو جی انہیں فلانے کو بھی لے لئی، فلانے بھرا
کمزور سی انہوں دبا دبو کے کھولئی، فلانے یتیم کو کھولئی۔ اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دی قسمیں رب کو ڈر جاؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت نو 7 زمیناں دے سر تے رکھیاں جڑ گیاں، او کیا ہے میرے تیرے پلے کی ہے؟ اور فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، والیتامى والمساکین، مسکینہ دے حق بیان فرمائے۔ اور مسکین کون نے؟ ماشاءاللہ 1.5 سال سے جیڑا آندا ہی نا پلوان، اور میں کپڑے بیچوں گا، لوگوں کو آٹا مفت دوں گا، اور سارے پاکستان دے لا کے ٹر گیا۔ بڑے انو فقیر کر گیا، اللہ دی قسم جیڑا آندا ہی اور میں کپڑے بیچوں گا اور تمہیں آٹا فری دوں گا۔ انج دا ڈرامہ پورے تاریخ چ اج تک نہیں جی آیا جیڑا ڈرامہ ہاڈے گل پی گیا سی۔ اللہ دی قسم اللہ دے گھر چ کھڑیا دوستو توجہ فرماؤ، وہ پورے پاکستان جڑے سن چٹے کپڑے پان والے ٹور ٹپے نال زندگی گزارن والے، وہ سارے بچارے ہن مسکین ہی ہو گئے۔ والمساکین، قرآن نے کیا والمساکین، مسکیناں دے حق۔ مسکین کنوں آندے نے؟ مسکین انہوں آندے نے جڑا کوشش کرے، محنت کرے روزی کمان دی، لیکن وہ گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا۔ اور ایسے لوگ وہ بھی ہوندے نے جڑے کسے دوسرے کے ہاتھ نہیں پھیلاندے، اپنا پرم بھی رکھدے نے، ہاتھ نہیں پھیلاندے۔ ایسے لوگاں دا خیال رکھنا۔ آ جڑے گھر گھر منگدے پھردے انہاں نوں پیش آئے، جڑے ہاتھ نہیں پھیلاندے لیکن یہ پتہ ہے دے گھر دا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ والمساکین، پھر فرمایا والقربا، پھر قریبی، اپنے رشتہ دار۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ کرنے واسطے اپنے رشتہ داراں تے کرو، بھیناں بھراواں تے کرو۔ جڑا بھین بھرا تے صدقہ کردا ہے، اللہ دے محبوب فرماندے نے ایک ثواب قربت دا، دوجا صدقے دا، دوہرا ثواب ہے۔ ایک عام بندے دے واسطے صدقہ کرنا کارا ثواب ہے، وہ موبائل کتھے ہی، لیکن قریبی تے صدقہ کرنا دوہرا ثواب ہے۔ اور فرمایا والجار ذی القربا، قریبی ہمسائے، قریبی ہمسائے دا خیال رکھنا۔ ام المومنین میری تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا فرماندیاں نے نبی پاک منو فرماندے عائشہ کھانا پکان لگی ہیں تے ذرا شوربہ زیادہ کر لیں، شوربہ زیادہ کر لیں، ہو سکتا کسی ہمسائے نو ضرورت پہ جائے، کسی ہمسائے دے گھر سالن نہ پکا ہوئے، اس واسطے فرمایا والجار ذی القربا، قریبی ہمسائے، والجار الجنوب، تے دور دے ہمسائے۔ صحابہ نے نا تفسیر پوچھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات بھی والجار ذی القربا والجار الجنوب۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے 40 گھر تک والجار الجنوب، 40 گھر تک تیرے ہمسائے نے۔ ہن دسو سارا پانو تو پتا ہمسایا بنتا کہ نہیں؟ والجار الجنوب، اگے فرمایا والصاحب بالجنب، اے بڑی سننے والی گل جی، والصاحب بالجنب، بیوی دے حقوق، والصاحب بالجنب۔ جڑا اساں یہ گل مشہور کی تھی نا جتی ہے پوری آئی نہ آئی تے نہ آئی، قرآن نے کیا والصاحب بالجنب، بیوی دے حقوق۔ نبی پاک فرماندے نے کہ بیوی جدو آپی کپڑے پائیں بیوی نو لے کے دیا کر، تے جدو اللہ دے محبوب فرماندے نے جدو خود کھائیں بیوی نو کھلایا کر، کپڑے لویں بیوی نو لے کے دیا کر، والصاحب بالجنب، تے پھر اللہ دے محبوب فرماندے نے بیوی نو ماریا نہ کر، کٹیا نہ کر، جے کدی لوڑ پہ جائے نبی پاک فرماندے نے چہرے تے نہ ماریا کر، بلکہ کسے دے چہرے تے بھی نہ ماریا کر۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت دا نام ہے، دین نصیحت، دین النصیحہ،
دین نصیحت ہے، بس صاحب بل جنبے۔ اسی نا جیڑی میاں بیوی دا بہتا محبت ہوئے نا، بڑا پیار ہوئے، اے معاشرے جو مشہور ہوندا اے رن مرید جے جی آندے نا، اے رن حالی جے وہ کوئی مشورہ نہیں لینا تو کدے کو لینا؟ سب تو خالص مشورہ بیوی ہی دینا ہے، دوجے تو سارے کئی چکن والے۔ جیڑا اپنے دکھ درد دا ساتھی ہے، سب تو خالص مشورہ ہو دا ہے۔ بھرا بھی اپنے کسی اور نہ توڑن والے چکن والے، رشتے دار چکن والے۔ ساڈا نا مولویاں دا تھوڑا جہا آپس مسئلہ بنیا، مینوں کئی مولویاں دے دوروں دوروں فون آئے، او فلانے نو جڑ جاؤ، فلانے نو جڑ جاؤ۔ میں جڑ جائیں گے جدوں لوڑ پے گی۔ اب بڑے اللہ دی قسم مشورے دین والے، بڑے مشورے دین والے۔ وصاحب بالجنبے، بیوی دے حقوق بیان فرمائے، فرمایا جدو کھائیں انہوں کھلایا کر، جدو کپڑے لویں کپڑے لے کے دیا کر۔ وصاحب بالجنبے، اور بیوی کو مشورہ بھی لیا کر۔ وشاورہم فی الامر، سب تو خالص مشورہ او دا ہے جیڑی تیری دکھ سکھ دی ساتھی ہے، ہر دکھ درد تیرا سانجا ہے او دے نال، اور کسے نال دکھ درد سانجا نہیں۔ توجہ فرماؤ، جے والدین دے حقوق نے تے بیوی دے بھی حقوق نے، سب دے اللہ حق پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جے ایتھے پورے نہ کران گے، اللہ قیامت نو کروا لین گے، اللہ قیامت نو کروا لین گے۔ میاں بیوی دے درمیان فساد پان واسطے شیطان سب تو زیادہ کوشش کردا ہے۔ حدیث پاک چ لکھیا ہے، شیطان رات نو شام ویلے اپنا تخت سمندر تے پانیاں تے لگاندا ہے، سارے آن کے رپورٹاں دیندے نے۔ کوئی آندا ہے جی میں آج فلانے تھا تصادم کرایا، انہیں بندے مر گئے، فلانے تھا میں لڑائی پروا دیتی بھراواں دی، فلانے تھا میں رشتہ داراں نو آپس لڑا دیتا، فلانے تھا انج کروایا، فلانے۔ ایک آندا ہے وہ آن کے آندا ہے میں فلاں جگہ تے میاں بیوی نو لڑا دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے شیطان اینو نا گل نہ لاندا ہے، اینو چومدا ہے، اے دے سر تے پیار دیندا ہے، پر تو اصل حلال دیاں والا کام کیتا ہے۔ سب تو زیادہ نازک رشتہ میاں بیوی دا، سب تو نازک، اور اے دے چ سب تو زیادہ لوگ دراڑا پان دی کوشش کردے نے، اپنے بھی بیگانے بھی، کئی چھیڑا چھیڑن والے سب تو زیادہ اس رشتے نو نقصان پہنچان دی کوشش کردے نے۔ فرمایا وصاحب بالجنب، اینو آندے الدین النصیحہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس اسلام نے اللہ دی قسمیں جانوراں دے حقوق بیان فرمائے نے۔ اللہ دے نبی نا ایک دن جا رہے سن، توجہ فرمایا آخر تے بعد پہنچی ہے، ایک گدے دے نا منہ تے کسے نے نشان لگائے سن، داغیا سی گدے دے منہ تے۔ نبی پاک فرماندے نے گدا کدا ہے؟ فلاں بندے دا۔ انہوں آپ نے فرمایا ہے کی کیتا ہی؟ اے جی تنگ بڑا کردا سی، اے دے منہ تے زخم بنایا ہے، اس واسطے تنگ کرنا چھڑ دے۔ اللہ دے نبی فرمایا دنیا تے جڑا کسے دا چہرہ بگاڑے گا، اللہ قیامت نو دا چہرہ بگاڑ دے گا۔ جڑا دنیا تے کسے دا چہرہ بگاڑے گا، دوستو جانوراں دے حقوق میرے محبوب نے بیان فرمائے، انسان تے پھر انسان نے ایویں فلاں مولوی چکیا، فلاں مولوی نے سپیکر تے اعلان کیتا کہ سائیاں دی بستی تے حملہ کر دے، سب بکواس ہے، کسے مولوی نے اعلان کیتا؟ اعلان کرنے والا بھی شرارتی لوگ۔ اور سب تو پہلو میری بات تے آخر تے جیڑی میں عرض کرنا چاہنا، سب تو پہلو انہوں گرفتار کرنا چاہیے جنہیں قرآن پاک دی توہین کیتی ہے، پھر اس تو بعد اشتعال دوان والے، اور پھر اس تو بعد انتظامیہ ذمہ دار ہے جنہیں بر وقت اس کام دا نوٹس نہیں لیا، اس بندے نو گرفتار نہیں کیتا گیا، وگرنہ کدی بھی ایسا سانحہ پیش نہ ہوندا۔ ساڈا معاشرہ تے امن والا معاشرہ، عیسائی لڑکے ساڈے نال پڑھتے رہے نے، اج بھی انہوں نے ساڈے تعلقات نے، ایک دوجے دے گھر آن جانے، شادیاں ویاواں تے ایک دوجے دے نال کٹھے ہونے ہیں، مرن جیون تے خوشی غمی ساڈی سانجھی ہے۔ کی پرابلم ہے سانو انہاں کولوں، یا انہاں نوں ساڈے کولوں کی پرابلم ہے؟ دوستو اے ساریاں دیاں سارے پراپوگنڈے نے دین نو بدنام کرن واسطے، علماء کرام نو بدنام کرن واسطے۔ حالاں علماء تے بچارہ ایسا طبقہ ہے، ماسٹر ویکھو، پروفیسر اور پولیس والے، دوسرے جتنے ملازم نے، پٹواری نے، اور جتنے بھی وابطہ،
ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 20,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 20,000 ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਅਸਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ दीन वाल आ जाओ। दीन सब तो मुहब्बत वाला काम है, दीन नसीहत है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू दीन इस्लाम ना अपने मुल्क पाकिस्तान ना प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।